هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اور الحمدللہ اب تک ہماری تقریباً 21 کلاسز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہماری 22ویں کلاس ہوگی، اور اب تک ہم لوگ تقریباً 7 قواعد جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، اور باقاعدہ 2 مشقیں پوری کی پوری وہ الحمدللہ ہم لوگ حل کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو ہے وہ ہم مشق نمبر 3 کا آغاز کریں گے، جو قاعدہ نمبر 7 کے تحت جو مشق نمبر 3 ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی ترکیب کیا ہے ہمارے پاس۔ یہ ہمارے پاس سب سے پہلی ترکیب ہے، اس کے اوپر ہم لوگ سب سے پہلے بات کرتے ہیں۔ اس کو میں دوبارہ سے یہاں پر لکھ دیتا ہوں تو اچھا ہو جائے گا، صاف اور واضح طور پہ نظر بھی آئے گا آپ کو۔ امرأۃ ضعیفۃ فائتۃ، ٹھیک ہے۔ اچھا، قاعدہ ہم نے کیا پڑھا؟ قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک نکرہ موصوفہ ہو اور اس کے بعد ایک نکرہ آ جائے تو آپ اس نکرہ موصوفہ کو آپ بنا دیں گے مبتدا، اور اس کے بعد جو نکرہ ہوگا آپ اس کو بنا دیں گے خبر۔ یہ قاعدے کا پہلا حصہ تھا۔ اور قاعدے کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک اسم معرفہ ہو اور اس کے بعد نکرہ موصوفہ ہو تو آپ معرفہ کو بنا دیں گے مبتدا، اور نکرہ موصوفہ کو آپ بنا دیں گے کیا؟ خبر بنا دیں گے۔ اب یہاں پر جو صورتحال ہے اس کے اوپر غور کرنے کی کوشش کریں گے اور قاعدے کا اجرا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ جو امرأۃ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ امرأۃ معرفہ ہے یا پھر نکرہ۔ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ جناب یہ ہے نکرہ۔ کیوں نکرہ ہے؟ کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، نہ ہی یہ معرف باللام ہے، نہ ہی یہ اسم اشارہ ہے، نہ ہی یہ اسم ضمیر ہے، نہ ہی یہ اسم موصولہ ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے نکرہ۔ تو آپ کو ایک نکرہ مل گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ضعیفتن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ضعیفتن کیا ہے، معرفہ ہے یا پھر نکرہ۔ تو آپ نے اس کے اوپر غور کرنے کی کوشش کی کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ، تو اب بھی آپ کا وہی جواب ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے نکرہ۔ لیکن یہاں پر میں اور ایک بات ایڈ کروں گا اس میں، اور وہ یہ کہ یہاں پر آپ کو یہ بھی غور کر لگے آت کہ یہ جو ضعیفتن ہے یہ کس کا وزن ہے؟ مطلب یہ کہ اس میں فاعل کا وزن ہے، صفت مشبہ کا وزن ہے، یا پھر اس میں تبدیل کا وزن ہے، اس میں مفعول یا پھر اس میں منصوب۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ جو ضعیفتن ہے یہ بروزن فعیلتن ہے، بروزن فعیلتن ہے۔ اور یہ جو فعیلتن ہے یہ جو وزن ہے یہ ہے صفت مشبہ کا وزن، صفت مشبہ کا وزن ہے یہ۔ اور ہم لوگ پڑھ چکے ہیں قاعدہ نمبر 4 میں کہ اگر کسی بھی جگہ پر اس میں فاعل، اس میں تبدیل، صفت مشبہ اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب اگر آپ کو خبر واقع ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ انہیں ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بنائیں گے، بلکہ پہلے کیا کریں گے؟ آپ انہیں شبہ جملہ بنائیں گے۔ اور یہی بات ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی تھی کہ اگر ہمیں یہ تمام کے تمام جو سیغے ہیں اگر خبر بنتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہم خبر بھی نہیں بنائیں گے، اور ساتھ ہی یہ کہ ڈائریکٹ ہم صفت بھی نہیں بنائیں گے۔ صفت بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے شبہ جملہ بنانا ہوگا۔ تو اس کی ترکیب کرتے ہوئے آپ کیا کریں گے؟ یہ فعیلتن ہے تو اس میں سے آپ کو ایک ضمیر نکالنی ہوگی، یہ مؤنث کا صیغہ ہے تو اس میں سے جو ضمیر نکلے گی وہ ہوگی ہیا،
اور آپ کو اس ضمیر کو اس صیغے کا آپ نے کیا بنانا ہوگا؟ فاعل. تو آپ کہیں گے ضعیفۃ صفت مشبہ، اس میں فاعل، اس میں ہوا ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف اس کا فاعل، اور پھر یہ صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا موصوف کی صفت. تو اس طرح سے آپ یہ امرأتن، یہ والا جو امرأتن ہے آپ اس کو بنا دیں گے کیا؟ آپ اس کو بنا دیں گے موصوف. اور یہ جو ضعیفتن ہے آپ اس کی ترکیب کرنے کے بعد یعنی اس کو شبہ جملہ بنانے کے بعد آپ اس کو بنا دیں گے کیا؟ آپ بنا دیں گے اس کو صفت. اور پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا مرکب توصیفی. ٹھیک ہے، یہ مرکب توصیفی بن جائے گا. یعنی یہ وہی والی صورتحال ہو گئی کہ یہ نکرہ ہے اور اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، تو یہ نکرہ موصوفہ شروع میں آ گیا ہے. اسی طرح سے اگر یہ فائتۃن دیکھیں تو یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ تو آپ کا جواب ہوگا یہ ہے نکرہ. اب ایک نکرہ موصوفہ شروع میں آ گیا اور اس کے بعد ایک اور نکرہ آ گیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ قاعدہ نمبر 7 کے تحت آپ نے نکرہ موصوفہ کو مبتدا بنا دینا ہے، اور اس کے بعد جو نکرہ آیا ہے اس نکرہ کو آپ نے بنا دینا ہے خبر. لیکن یہ جو فائتۃن ہے یہ بروزن فاعلتن ہے، اور یہ جو فاعلتن ہے یہ اس میں فاعل کا وزن ہے. اور ہم نے قاعدہ نمبر 4 میں یہی پڑھا کہ اس میں فاعل کو بھی آپ نے ڈائریکٹ خبر نہیں بنانا ہے بلکہ پہلے آپ نے شبہ جملہ بنانا ہے. تو آپ یہاں سے ہیا ضمیر نکالیں گے اور اس ہیا ضمیر کو اس کا فاعل بنائیں گے، اور پھر یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ، اور شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا مبتدا کی خبر. اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر یعنی یہ والا جو حصہ ہے نا، یہ جو امرأتن ضعیفتن ہے نا، آسان الفاظ میں بتاؤں تو یہ والا جو امرأتن ہے یہ موصوف بن جائے گا، یہ ضعیفتن صفت بن جائے گا، اور پھر یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مرکب توصیفی بن جائے گا، اور پھر یہ جو مرکب توصیفی ہونے کے بعد یہ مبتدا بن جائے گا. اور یہ جو فائتۃن ہے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو شبہ جملہ اسمیہ ہونے کے بعد یہ بن جائے گا اس مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. تو اس طرح سے ہم نے اس کی پوری ترکیب کرنی ہوگی. تو اس کے اوپر جو اجرا کرنا تھا وہ تو میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا ہے. تو اب جو ہے وہ عزم عادت میں نے کہا تھا کہ ہم پوری ترکیب کریں گے، تو اب ہم اس کی پوری ترکیب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بس یہاں جملہ لکھا ہوا ہے تو بس اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ ہمیں جگہ کی تھوڑی سی ضرورت جو ہے وہ اس وقت میں زیادہ ہے. تو یہاں سے ہم جو ہے وہ ترکیب کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں کہ اس جملے کی ہم لوگ ترکیب کر رہے ہیں، اور یہاں سے اس کو اس طرح سے کر دیتے ہیں. اب یہ جو امرأتن، چلیں ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ دوبارہ سے لکھ ہی لیتے ہیں تاکہ پوری توجہ جو ہے وہ اسی طرف ہی رہے کہ یہ امرأتن ضعیفتن فائتۃن. ٹھیک ہے، چلیں اب ترکیب شروع کرتے ہیں. یہ جو امرأتن ہے سب سے پہلے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. امرأتن یوں کریں گے ترکیب، ہم کہیں گے امرأتن موصوف اور ضعیفتن صیغہ واحد مؤنث، مذکر نہیں ہے نا، ضعیفتن یہ مؤنث کی علامت ہے نا، تو واحد مؤنث اس میں ہوا ضمیر نہیں بلکہ اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر
راجع بسوئے موصوف. ٹھیک ہے, یعنی اس میں سے ہیا ضمیر نکالی ہم نے اور اس ہیا ضمیر کو موصوف کی طرف لوٹا دیا. راجع بسوئے موصوف اس کا فاعل. اب یہ صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا موصوف کی صفت. اور اب یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بن جائے گا؟ ہم کہیں گے موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ کیا بنے گا؟ یہ بن جائے گا مرکب توصیفی ہو کر. اب ہم ادھر آ جاتے ہیں. مرکب توصیفی ہو کر یہ بن گیا مبتدا. یعنی یہ امرأۃ نکرہ ہے, اس کو موصوف بنا دیا. یہ ضعیفۃ صفت ہے اور پھر یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر بن گیا مبتدا. اب آ جاتے ہیں اس پر فائتۃ پر. یہ جو فائتۃ ہے, فائتۃ صیغہ واحد مؤنث, اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا. یہ امرأۃ ضعیفۃ یہ پورا کا پورا مرکب توصیفی ہے اور مرکب توصیفی ہو کر مبتدا ہے, تو ہم کہیں گے راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل. اب یہ ضعیف فائتۃ اسم فاعل, یہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر. ٹھیک ہے, اور پھر کیا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے, تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں قاعدہ نمبر 7, اور قاعدہ نمبر 7 ہمارا ہو چکا ہے. اس کی مثالوں کے ذریعے سے قاعدے کو ہم لوگ سمجھ بھی چکے ہیں. قاعدہ نمبر 7 کے تحت جو مشق ہے, مشق نمبر 3, اس کا آج ہم نے کر دیا ہے آغاز. اور اس میں پہلی والی جو ترکیب ہے وہ ہم نے اٹھا لی ہے, اور پہلی والی جو ترکیب ہے وہ یہ جملہ ہے امرأۃ ضعیفۃ فائتۃ. اب ہم نے کی ہے اس کی ترکیب, ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. یہ جو امرأۃ ہے یہ امرأۃ موصوف ہے, اور یہ جو ضعیفۃ ہے, ضعیفۃ یہ بروزن فعیلۃ ہے, اور صیغہ واحد مؤنث, یہ صیغہ واحد مؤنث ہے اور صفت مشبہ ہے.
یہاں پر اس کا بھی میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ یہ صیغہ واحد مؤنث یہ صفت مشبہ ہے، ٹھیک ہے۔ صیغہ واحد مؤنث صفت مشبہ، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف اس کا فاعل۔ اب یہ صفت مشبہ، یہ والا جو صفت مشبہ ہے یہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن گیا کیا؟ موصوف کی، اس موصوف کی صفت۔ اب یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر بن گیا مبتدا۔ اب فائتتن کی ترکیب کی، فائتتن صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل، اور پھر اس میں فاعل، یہ فائتتن اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن گیا مبتدا کی خبر، اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو امید ہے کہ یہ ترکیب آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ اگلی جو ترکیبات ہیں وہ ہم لوگ تراکیب آگے لے کر چلیں گے، اور 1 بائی 1 ایک ایک کر کے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور پوری ترکیب انشاءاللہ تعالی ہم لوگ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کلاس کو یہیں پر ہی اختتام پذیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔